صبر بھی اگر ہو تو میں اللہ کے راستے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی, فرمایا یہ صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو کھا جاتا ہے, صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اور صدقہ جو ہے قبر جو ہے, قبر کا عذاب تو دور کی بات ہے, قبر کے اندر گرمی بھی نہیں لگنے دیتا. میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ گرمی بھی نہیں لگنے دیتا. اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے, جتنا زیادہ صدقہ کرتا ہے قیامت کے دن اتنی بڑی چھتڑی اس کے اوپر ہوگی, جب دنیا میں جب میدان محشر میں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر جو ہے نا صدقے کا سایہ جو یہ صدقہ کرتا رہے سایہ بن کے اس کے اوپر آ جائے گا. یہ صدقہ یہ اللہ کے غضب کو, غصے کو, آنے والی مصیبتوں جو ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ٹال دیا کرتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے ہر بندے نے اللہ سے کلیاں کلیاں ملنا ہے, یا اللہ ہمیں معاف کر دینا, یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم کرنا, آل اولاد پہ, ساری دنیا کے جتنے توحید پرست تیرے ماننے والے تجھے اللہ سب کو معاف کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے ہر بندے نے اللہ کے سامنے آنا ہے اور کلیاں بلانا ہے اللہ نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نا تو وہ دائیں دیکھے گا اور بائیں دیکھے گا کہ کون کوئی اور ہے, فرمایا ادھر بھی دیکھے گا اس کے وہی عمل ہوں گے جو اس نے عمل کیے ہوں گے, بد عملیاں کی ہوں گی ساری کی ساری, اور سامنے دیکھے گا نا تو سامنے اس کے جہنم ہوگی, اور اوپر شہنشاہ کائنات کے سامنے وہ کھڑا ہوگا, سامنے جہنم ہی جہنم ہوگی. پھر آپ نے ایک بات کہی, فرمایا اس جہنم کو بجھانا چاہتے ہو, وہ جو جہنم انسان کے بس کوئی نظر نہیں, فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, فرمایا اگر کسی کے پاس کھجور بھی ہے نا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اس جہنم کی آگ سے بچے. صدقے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی جہنم کی آگ کو بجھا دینا. فرمایا صدقے کے ساتھ جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے ایک ماڑا آدمی تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اس کے پاس ساری زندگی اس نے جمع کیے پیسے آئی کو نہیں, دو درہم کو مانگنے آیا, اس نے کہا, اس نے اپنی ادھی کمائی 1 درہم اس کو دے دیا, ادھی کمائی دے دی, ساری زندگی پونجی. اور ایک امیر آدمی کے پاس آیا, اس نے لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں دیا. آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک عین ممکن ہے جس نے 1 درہم دیا تھا اس کو زیادہ ثواب ملا. کیوں؟ اس نے اپنے ساری زندگی کی ادھی کمائی دے دیا, اور امیر آدمی تو کروڑوں اربوں پتی تھا, اس نے کیا دیا ہے, اس نے کیا دیا ہے. اس لیے کہنے کا مقصد تھا او لوگو اگر کھجور بھی دے کے اس جہنم سے بچ سکتے ہو تم بچ لو. قرآن مجید نے تو ایک عجیب بات کہی ہے, فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات ہر بندہ سن لے. لوگوں اپنی بیویوں کو, بچیوں کو, بچوں کو, بیٹوں کو, ماؤں کو, تائیوں کو, چاچیوں کو, اپنی نان, اور سب کو یہ بات بتاؤ کیا کہ جب انسان مرنے لگتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو صرف ایک بات کی خواہش کرتا ہے, بس ایک بات, یہ سن لو, صرف ایک بات کی خواہش کرتا ہے کیا, فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. مجھے تھوڑا سا موقع دے دو, میرے پاس مال ہے, میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آ جاؤں. اور صدقے کے علاوہ کچھ اور کرتا ہی نہیں, خواہ اسے پتا ہے کہ اللہ کی جہنم کو بچانے والی جو چیز ہے وہ صدقہ ہے. ہر بندہ جس چیز کی خواہ, ہر صحابی, تابی, تبا تابی, امام, ولی اللہ, اولیاء اللہ, عالم دین, ہر بندہ مرتے وقت جو فرشتے آتے ہیں تو ایک تھوڑا سا ٹائم دے دو, میرے گھر میں پیسے پہ ہیں, میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں. کیوں؟ اللہ کی جہنم کو بجھانے والی چیز جو ہے وہ صدقہ ہے. نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ. نبی علیہ السلام ماہ رمضان میں اس طریقے سے, جس طرح کہ آندھی چلتی ہے نا, آندھی تیز, فرمایا تیز آندھی کی طرح محمد رسول اللہ صدقہ جو ہے دے دیا. یہ ماہ رمضان کا تیسرا عمل ہے. پہلا یہ ہے کہ وہ قیام اللیل تلاوت کرے قرآن مجید کی, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے. اور چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے
روزے کے لیے جو خاص چیز بتائی ہے. یہ قرآن مجید کے جب روزوں کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو پہلی آیت میں یہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ومن تطوع خیرا فهو خیر له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. یہ اللہ روزوں کے مسائل بیان کر رہا ہے. تم پہ روزے فرض ہوئے, تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے. جو نہیں رکھ سکتا وہ یہ طرح فدیہ دے, جو کئی بندے ہیں وہ بعد میں روزہ رکھ لیں. وہ لوگوں یہ روزوں کے مسائل بیان کرتے کرتے اللہ نے درمیان میں آیت پتہ ہی کیا آئی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ نے کہا اور میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کتنی دور ہے, ان کو کہو اللہ قریب ہے, اور تم دعائیں کیا کرو, تمہاری دعائیں اللہ سنے گا. ماہ رمضان کے مسئلے, اس کے ساتھ اللہ نے دعاؤں کا مسئلہ کیا. دعاؤں کا مسئلہ کرتے کرتے پھر اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ, پھر ماہ رمضان کے درمیان میں دعا.